آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 29 جنگوں میں حصہ لیا، جس میں 1000 کے قریب کافر جہنم واصل ہوئے۔ ایسے ایسے بدنیت، بدفطرت، گمراہ اور آقا کو ستانے والے لوگ تھے، جن میں ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، امیہ بن خلف جیسے لوگ تھے، جنہوں نے آقا کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ آقا کو ان کے گھر سے نکالا، ان کو ہر طرح سے ستایا۔ ایسے ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے آقا کریم پر اپنی شاعری سے ایسے ایسے ہذیان بکے کہ آقا رنج و الم میں چلے گئے۔ وہ تمام لوگ جہنم واصل ہوئے۔ عبرت کا مقام بنے اس دنیا میں بھی، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ آخرت میں بھی۔ اور ابو لہب پر تو ایک سورت پوری اتری، مگر ایک ایسا سیاہ بخت شخص بھی تھا جو کہ آقا کے اپنے ہاتھوں قتل ہوا، اور وہ سیاہ بخت شخص ایک ہی اس دنیا میں ہے جو رحمت للعالمین کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ غضب ہو اس قوم پر جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا۔ پھر آقا کریم نے اپنے دندان مبارک کی طرف اشارہ کیا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ غضب ہو اس شخص پر جسے اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا۔ ایک ایسا سیاہ بخت بھی تھا کہ جو کہ آقا کریم کو کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ آپ کی مکی زندگی میں وہ شخص بار بار آپ کے سامنے آتا، آپ کو یہ کہتا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، نعوذ باللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ آقا خاموش رہتے، اس کی بات سنتے رہتے۔ ایک دن آقا کریم کے منہ سے نکل گیا کہ تم نہیں، میں تجھے قتل کروں گا۔ اور غزوہ احد میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آقا کے ارد گرد صرف 9 جانثار رہ گئے۔ جنگ میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ صحابہ کرام آقا کریم کی جو حفاظت پر مامور تھے، لڑتے لڑتے آگے نکل جاتے، شہید ہو جاتے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آقا کریم کے ساتھ صرف 2 جانثار رہ گئے۔ اتنے میں امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف گھوڑے پر سرپٹ دوڑتا ہوا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو اتنا اناج کھلاتا ہوں کہ یہ طاقتور ہو تاکہ محمد بن عبداللہ پر حملہ کرتے ہوئے مجھے آسانی ہو۔ اتنی دیر میں صحابہ کرام کی تعداد اور بھی آپ کے ارد گرد جمع ہوگی، اور 30 کے قریب صحابہ نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ابی بن خلف نے اپنے سر پر لوہے کا خود پہنا ہوا تھا اور ذرہ پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ آقا کریم کے قریب پہنچا، آقا نے صحابہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اپنے پاس کھڑے ہوئے حارث بن سما کے ہاتھ سے حربہ لیا۔ حربہ نیزے کی طرح کا ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے، مگر سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ حربہ وہی ہتھیار ہے جس سے وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وحشی اس کا نشانہ لگانے میں اتنا ماہر تھا کہ اگر کسی نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہے تو وہ اس طاقت سے نشانہ لگاتا تھا کہ نیزے کی انی کلائی اور چوڑی کے درمیان جا کر لگتی تھی۔ آقا کریم نے حضرت حارث بن سما کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور اس کی انی ابی بن خلف کے ذرہ اور لوہے کے خود کے درمیان گردن میں جا لگی۔ وہ چیخنے چنگھاڑنے لگا اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے حیران ہو گئے کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ بھاگتا ہوا قریش کے پاس گیا تو قریش نے کہا کہ اتنی سی خراش کے اوپر تم اتنا واویلا مچا رہے ہو۔ اس پر ابی بن خلف نے کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں، اگر وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی زخم سے پھر وہ تڑپنا شروع ہو گیا اور واپسی پر صرف کے مقام پر جہنم واصل ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو ستانے والے کتنے لوگ تھے جن سے اللہ کے نبی ناراض تھے۔ ان کا انجام اس دنیا کے اندر بھی عبرتناک ہوا، اور آخرت میں بھی ان کا انجام عبرتناک ہے۔ وہ انتہائی بری موت مرے۔ مگر یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو آقا کے بارے میں غلط الفاظ کہتا تھا، اللہ کی پکڑ اس کو آن پہنچی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک شخص جو آقا کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، سوچ کر روح کانپ جاتی ہے کہ اس شخص کا انجام کیا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگی، اس کے ساتھ کیا گزرے گی۔ کیا دنیا میں اس سے بڑا بھی کوئی سیاہ بخت انسان ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ بڑے بڑے کافر اور مشرک جہنم واصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا کریم کی سنت پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی سوچ سے، ایسے وسوسوں سے، ایسے گمانوں سے اور ایسے الفاظ ادا کرنے سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی ذرا سی بھی ناراضگی ہو۔ آمین ثم آمین۔